ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفہ خان، قسط نمبر 5، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ راہم اور پری نے ان دونوں کو ہاسٹل ڈراپ کر دیا تھا۔ جاتے ہوئے پری نے ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا تھا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی لیا تھا، جس کے لیے اس نے ان دونوں کو گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ راہم نے سارہ کو اپنا خاص خیال رکھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں اندر آ گئی اور پہلا سامنا وارڈن سے ہوا تھا، جو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وارڈن کو تسلی دیتے اور ساری بات سرسری انداز میں بتا کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ روم میں آ کر دونوں نے گہرا سانس لیا، بیگ ایک طرف اچھالے اور وارڈروب سے کپڑے نکالے اور باری باری فریش ہونے چلی گئی۔ ماریا فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ یار ماری، اس کا باجا بند کرو، سارہ نے جھنجھلا کر کہا۔ گھر سے کال ہے، ماریا نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا اور کھڑکی کے پاس جا کر بات کرنے لگی۔ السلام علیکم، ماریا نے کال اٹھاتے ہی سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ساتھ کی گمبھیر آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ماریا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک، سارہ کیسی ہے؟ کب سے کال کر رہا ہوں، کال کیوں نہیں اٹھائی؟ سعدی نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ بھی ٹھیک، وہ باہر گئے تھے، موبائل سائلنٹ پر تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا، ماریا نے سنبھل کر جواب دیا۔ آج تم لوگ شاپنگ پر جانے والے تھے اور جس مال کا تم بتا رہی تھی وہاں حادثہ ہوا ہے آج۔ تم لوگ کب نکلے تھے وہاں سے؟ سعدی کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ ہم نکل گئے تھے، اس کے بعد ہی ہوا، شارٹ سرکٹ ہوا تھا، اب فکر نہ کرے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ماریا نے سچ اور جھوٹ کی آمیزش کی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سعدی نے اس بار عام سے لہجے میں سوال کیا۔ اچھی جا رہی ہے، اسائنمنٹس چل رہے ہیں، پھر ایگزامز ہیں، ماریا نے تفصیل سے بتایا۔ یار کوئی پلان بنا کر گھر کا چکر لگا لو، بہت اداس ہو گئے ہیں سب، خاص کر میں، سعدی نے فرمائش کی۔ جی، ماریا نے مختصراً کہا۔ اپنا خیال رکھنا دونوں، سعدی نے پھر سے کہا۔ آپ بھی رکھیے گا، ماریا نے شرمیلی مسکراہٹ سے کہا۔ اوکے باس، سعدی نے شرارت سے کہا، پھر کال منقطع ہو گئی۔ اوہو، پرائیویسی، گھر سے کال تھی یا ان کی کال تھی؟ سارہ نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ ماریا نے جھیم کر اس کی ٹانگ پر چپڑ رسید کی۔ ہائے ظالم، آرام سے، آج سارے نٹس ڈھیلے ہیں، سارہ نے کرا کر کہا، پھر دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگی۔ میں نے نہیں بتایا آج جو کچھ بھی ہوا، وہ لوگ پریشان ہو جاتے، ماریا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا بھائی نے پہلی فرصت میں لینے آ جانا تھا؟ آگ تو کہیں بھی لگ سکتی ہے، کراچی ہو یا حیدرآباد، لیکن وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے، سارہ متفق ہوئی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن حیدرآباد میں راہم سکندر نہیں آ سکتا، ماریا نے اس کو چھیڑا۔ یار ہر جگہ اس کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے، بہت ضد کرتا ہے، عجیب گول مول سی باتیں کرتا ہے، سارہ نے تب کر کہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کس کو کہاں ہونا چاہیے، ماریا نے معنی خیزی سے کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس کی بہن کتنی پیاری ہے، کیوٹ سی، بالکل پریوں جیسی، صحیح نام رکھا ہے اس کا، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہو رہی تھی، ماریا نے مسکراتے ہوئے تائید کی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، اگر وہ ریحم کی بہن نہ ہوتی تو میں اس سے دوستی بھی کر لیتی، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس سے دوستی کر چکی ہو سارہ، ماریا نے یاد دلایا۔ سارہ نے ایسے دیکھا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، پھر اچانک سر پر ڈرامائی انداز میں ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا، سارہ نے پریشانی سے کہا، پھر دونوں ہی ہنس پڑی اور ماریا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ڈرامے باز کہیں کی، ماریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہی باتوں کے دوران ماریا نے چائے بنائی، ان دونوں نے کوکیز کے ساتھ چائے پی لی اور پین کری کھا لی۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے سو گئی، کیونکہ آج وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے آج وہ بہت جلدی سو گئی تھی۔ راہم اور پری گھر پہنچ گئے تھے۔ پری دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے اسما بیگم کے آ کر گلے لگی۔ میں کب سے کال کر رہی ہوں دونوں کو، کال کیوں نہیں پک کی؟ اگر پک نہیں کرنی ہوتی تو موبائل کیوں رکھا ہے؟ اسما بیگم نے فکر مندی سے پوچھنے کے ساتھ ان دونوں کو لتاڑ بھی دیا۔ مام جسٹ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ بس ڈر گئی ہے، راہم نے اسما بیگم کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا اور پری کو محبت سے اسما بیگم سے الگ کیا۔ مام کافی تو پلائیں، راہم نے محبت سے کہا۔ ابھی بنواتی ہوں، اسما بیگم نے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔
اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے پری، راہم نے محبت سے پچکارا۔ پری نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیٹس لائک مائی باربی ڈول، راہم نے مسکراتے ہوئے بہن کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں میں فریش ہو کر آیا، راہم اسما بیگم کو کچن سے آتا دیکھ کر کہتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پری پری، سکندر صاحب بلند آواز میں پکارتے ہوئے داخلی دروازے سے داخل ہوئے۔ سامنے ہی انہیں اسما بیگم لاؤنج میں کھڑی نظر آئی۔ کیا ہو گیا ہے، نہ سلام نہ دعا؟ اسما بیگم نے سکندر صاحب کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ڈیڈ، پری سکندر صاحب کے سینے سے لگ کر پھر رونے لگی، اس کے گرد مضبوط بازو حائل کرتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ سکندر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جناب میرا بیٹا ساتھ تھا، میں یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈری ہوئی ہے، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ پری نے اپنی موم کے جواب پر روتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ میں آپ لوگوں کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ راہم نے صدمے سے پوچھا، جس پر اسما بیگم اور سکندر صاحب کھل کر مسکرائے۔ تمہیں تو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے، سکندر صاحب نے لطیف سا طنز کیا۔ نہیں، تم تو ہماری جان ہو، اسما بیگم نے محبت سے راہم کے بال خراب کیے، لیکن میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ ہم تینوں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سکندر صاحب نے پیار سے پری کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پری باپ کے ساتھ بیٹھی خوب لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے آج جب میں بوتیک میں تھی اور جب اچانک شور مچا تو وہاں 2 لڑکیاں بھی تھیں جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی، پری مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سکندر صاحب جو پری کی بات بہت غور سے سن رہے تھے، انہوں نے اچانک راہم کی طرف دیکھا۔ راہم کہاں تھا اس وقت؟ سکندر صاحب نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ ڈیڈ، مجھے ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، وہی پک کرنے گیا تھا، راہم نے تھوڑی شرمندگی سے کہا۔ راہم، ہم نے اسے تمہاری رسپانسبلٹی پر بھیجا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تم سے اس طرح کے بیہیویئر کی توقع نہیں تھی مجھے۔ سکندر صاحب نے خشمگین نظروں سے گھورا۔ وہ ڈیڈ، اس سے پہلے راہم کچھ کہتا پری بول پڑی۔ اوہو ڈیڈ، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے، امپورٹنٹ وہ ہے، پری نے مزہ لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ان 2 لڑکیوں نے میری بہت ہیلپ کی، اس دوران ان کو تھوڑی چوٹ آئی پر انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، اور فلمی سین یہ ہوا کہ وہ بائی کی بیسٹ فرینڈ نکلی، پری نے اشارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شی از جسٹ اے فرینڈ، راہم نے دانت کچکچا کر کہا۔ جی فرینڈ اتنی عام سی فرینڈ ہے کہ بائی نے اسے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، پری نے اشارت سے مسکراتے ہوئے پھر کہا۔ پری، انہوں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا، کرٹسی بھی کوئی چیز ہے، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا، راہم نے پری کو خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کرٹسی ہی، بائی نے بطور خاص خود ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھایا ہے انہیں، پری باز نہ آئی۔ آئی ٹولڈ یو شی از مائی جسٹ اے فرینڈ، راہم نے کہا۔ یس ڈیڈ، شی از جسٹ اے فرینڈ، پر بائی کو یہ بھی پتا ہے کہ انہیں چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے، پری نے مسکراتے ہوئے مزید بتایا۔ اوہو، کیا بات ہے برخودار، جسٹ آ فرینڈ میں ساری انفارمیشن، کیا بات ہے، سکندر صاحب نے اسے چھیڑا۔ اور مام، آپ کو پتہ ہے شی از سو ڈیرنگ، اور بائی کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو ٹان لیتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ سو مام، آپ اب اپنے بیٹے کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، پری نے مزید ٹانگ کھینچی۔ زرگل بیبی، پلیز کھانا لگا دیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا دماغ کھا جائے، راہم نے آواز دی۔ ڈیلی، پھر تو میں بھی اس سے ملوں گی، اسما بیگم نے اشتیاق سے کہا۔ مام، آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، راہم زچ ہو گیا۔ فار شیور مام، آپ کو پتہ ہے میں نے اس سے دوستی بھی کر لی ہے، مام ہم انہیں کسی دن اپنے گھر بلائیں گے، پری نے ایک نئی فرمائش کی، جس پر راہم نے پہلو بدلا۔ نو مام، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شیز، اس سے پہلے راہم قطعی لہجے میں بات مکمل کرتا سکندر صاحب اور پری بول پڑے۔ جسٹ آ فرینڈ، پھر سب ہنس دیے، اور اسی جسٹ آ فرینڈ کو دیکھ کر جو ان کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، بلیو می، پورے گھر کی لائٹس آف کر دیں، جنریٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پری نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ پری، جو تم باتیں کر رہی ہو، اگر اسے ان سب باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ بخش ہی دے گی، پر میرا سر ضرور پھاڑ دے گی وہ، راہم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹولڈ یو گائز، انہیں سب پتہ ہے، وہ کب کہاں کیسے اور کیا کرتی ہے، پری نے بات میں تڑکا لگایا۔ ایسے ہی تو ہم نہیں کہتے خطروں کا کھلاڑی ہے میرا بیٹا، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، اور سب کھل کر ہنس دیے۔ اب تو وہ میری پری کی دوست بن گئی ہے تو وہ لازمی آئے گی، اسما بیگم نے خوش دلی سے کہا۔
مرضی ہے آپ لوگوں کی، جو دل چاہے کرے، بعد میں نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر راہم موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سب کے چہروں پر بڑی خوبصورت اور جاندار مسکراہٹ تھی۔ زرگل بی بی نے ڈنر لگ جانے کی اطلاع دی تو سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ سیف ہاؤس میں سبھی ٹیم ممبرز موجود تھے اور میجر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میجر کے آنے میں ابھی 10 منٹس باقی تھے۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایان کی درگت بن رہی تھی کیونکہ اس کا غرور ایک عام سی لڑکی نے چکنا چور کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے سارا کی تمام باتیں سنی اور انجوائے کی تھی۔ اکبر کہیں اور اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ ایان نے وہاں بیٹھنے کی حامی بھر لی تھی، جس پر اکبر نے شک پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ایان نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ لڑکی آئے گی تو وہ انہیں کانفرنس کال میں لے لے گی۔ تم لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میں کوئی عام کھلاڑی نہیں ہوں۔ اتنے میں میجر بھی آ گئے۔ سب نے کھڑے ہو کر سلیوٹ کیا اور سلامتی بھیجی۔ میجر نے انہیں سلامتی کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ میجر نے استفسار کیا۔ سب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی اپ ڈیٹس دینے لگے۔ اور اس بندے کا کیا بنا؟ میجر نے پوچھا۔ سر بہت ہی پکے پیروں کا ہے، جلدی منہ نہیں کھولا۔ کافی ٹارچر کے بعد اس نے تھوڑا منہ کھولا ہے۔ اس کو مزید ٹارچر کرنا پڑے کرو لیکن مرنا نہیں چاہیے۔ وہ منہ کھولے گا ضرور، میجر نے کہا۔ اور تم اب سے وہیں بیٹھو گے؟ میجر نے ایان پر گویا بم پھوڑا۔ سر لیکن میری ڈیوٹی انڈر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، وہ تو میں نے اکبر کو فیور دی تھی، ایان نے سٹاتے ہوئے کہا۔ وہاں کا میں دیکھ لوں گا، تمہیں اب باہر ہی بیٹھنا ہے، ہم شک کی نظر میں نہیں آ سکتے، میجر نے قطعی لہجے میں کہا۔ سر آپ کوشش کریں سارا کمال وہاں نہ رکا کرے، ساری گڑبڑ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایان جب سارا کمال جیسی ایک عام سی لڑکی تمہیں پہچان سکتی ہے تو پھر وہ تو پورا ایک گینگ ہے، ہم کسی کو محتاط نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ سارا کمال پہلے ہی سے کسی کی نظروں میں ہے، اس کے ہر عمل پر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ کب کہاں کس سے کیا بات کرتی ہے وہ سب دیکھا جا رہا ہے، ہم کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہ سارا کمال میرے کہنے پر کیوں رکے گی؟ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، میں صرف کہہ سکتا ہوں، کروا نہیں سکتا، میجر نے تفصیل سے سمجھایا۔ سر ویسے بھی اسے اس کا رخ مبارک کھٹک گیا ہے، بچی پر یقین ہو جائے گی، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈم 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 ڈم، فراز نے سارا کے انداز میں گنگنایا اور سبھی ہنسنے لگے۔ میں اب تم لوگوں میں سے کسی کو فیور نہیں دوں گا، ایان نے ناراضگی سے کہا۔ غلطی تمہاری ہے ایان، تمہیں سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم نے چہرہ اٹھایا تو تم پھنس گئے، شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ میجر کو بھی سارا کی وہ بات یاد آ گئی اور اس پر گڑے آنکھوں کی ناراضگی، وہ مسکرایا۔ کیسر کی کیا اپ ڈیٹ ہے؟ میجر نے فراز کی طرف دیکھا۔ فراز اسے کیسر کی ساری باتیں تفصیل سے بتانے لگا۔ میجر نے بہت غور سے اور سنجیدگی سے بات سنی، اس کے بعد کا اگلا لایا عمل تیار کیا اور سب کو مزید محتاط انداز میں کام کرنے کا کہا، اور اس طرح ان کی آج کی شام کی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ راہم کی میٹنگ سے لیٹ واپسی ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی رسٹ واچ، موبائل اور والٹ سائٹ پر رکھا اور فائل کو لیپ ٹاپ کے برابر رکھا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، آرام دہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پرفیوم کا سپرے کیا، پھر لیپ ٹاپ اور فائل لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج کی میٹنگ میں کی جانے والی باتوں اور ثبوتوں پر غور کرنے لگا، آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ یہ تو طے تھا یاسر اور کیسر اس گینگ سے ملنے والی ایک مضبوط کڑی تھے۔ کیسر کی نظروں میں سارا آ چکی تھی اور کیسر کو غائب کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کیسر کو غائب کرنے سے گینگ کو الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب تک اسے سارا پر نظر بھی رکھنی تھی جو وہ خود رکھ رہا تھا، اور کبھی وہ مصروف ہوتا تو اپنی ٹیم کے ذریعے رکھوا بھی رہا تھا۔ سارا کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ اس کا ایسے ہی دھیان رکھتا۔ لڑکیوں کو مہرہ بنانا اسے پسند نہیں تھا، لیکن یہاں تو بات خیر سارا کی تھی، وہ اسے رسک میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ انہی سوچوں کے تانے بانے بنتے اسے سارا کا خیال آیا، اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس نے موبائل اٹھا لیا، سارا کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگا لیا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ 2-3 بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، راہم نے کہا۔ وعلیکم السلام، سارا کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ سو رہی تھی؟ راہم نے پوچھا۔ نہیں، کرکٹ کھیل رہی تھی، اب میری ہی بیٹنگ ہے، سارا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔
तुम बाउलिंग करवाओगे या मैं गेम कंटिन्यू रखूं? सारा ने तब कर बात जारी रखते हुए कहा। नहीं, तुम आउट हो कर आओ, मैं इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा, राहम ने तसल्ली से कहा। सारा की आंखें गुस्से से मुकम्मल खुल गईं। तुमने इस टाइम मेरी नाकामी एंजॉय करने के लिए फ़ोन किया है? सारा ने कलस कर कहा। नहीं, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए किया है, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर भी तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए पूछ लेता हूँ, कैसी तबीयत है? राहम ने शरारत से चेहरा। जब तुम्हें सब पहले से ही पता होता है तो क्यों ज़हमत देते हो खुद को? सारा ने जल कर कहा। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। कल का क्या प्लान है? राहम ने पूछा। ना, मैं बाबा 1-2 दिन नहीं आऊँगी, खुदा खुदा करके तो मौका मिला है मुझे छुट्टी का, सारा ने सुकून से कहा। मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था, राहम ने कहा। वैसे तुम बहुत बुरे हो, सारा ने दुख से कहा। क्यों, मैंने क्या किया? राहम ने हैरान होते हुए पूछा। तुम सीधे तरीके से भी हाल पूछ सकते हो, लेकिन ये तुम बीच में लटक रहे हो ना, दोस्त समझ लो वाले में, दोस्ती और दुश्मनी की आबो हवा इंजॉय कर रहे हो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सारा ने तपते हुए कहा। राहम का कहका बेसाख्ता था। सो जाओ सारा, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, शायद कोई मूवी ही देख रही थी तुम, जिसमें डिस्टर्बेंस तुम्हें नागवार गुजरी है। टेक केयर, बाय। हंसते हुए राहम ने कॉल काट दी। सारा से बात कर लेने के बाद वो मुतमईन हो गया और एक बार फिर लैपटॉप में अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। चारों लड़के सेफ हाउस में थे, मेजर का इंतज़ार कर रहे थे। आज इन्हें अब तक के पेश आने वाले हालात और वाक़यात पर गौर व फिक्र करना था। अगली प्लानिंग करनी थी, कुछ शकूक पर भी बात करनी थी। चारों रिलैक्स अंदाज में काउच पर बैठे पॉपकॉर्न से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इतने में मेजर की आमद पर सब अलर्ट होकर बैठ गए। खड़े होकर सल्यूट किया। मेजर के इशारा करने पर सब बैठ गए। मेजर के आते ही फराज काफ़ी बनाने चला गया, क्योंकि मेजर को उसके हाथ की काफ़ी बहुत पसंद थी। सब ने काफ़ी का मग थामते ही अपडेट्स देनी शुरू कर दी थी। सर, मैंने कुछ और स्टूडेंट्स को पाउडर प्रोवाइड करते देखा है। एक लड़की कल मुझे अपने गैंग लीडर से मिलवाने वाली है, शाहनवाज ने बताया। सर, मैंने यासर को अक्सर लाइब्रेरी में देखा है, वो कुछ पढ़ता नहीं है, बस स्टूडेंट्स को देखता रहता है। और हैरानी की बात यह है कि लाइब्रेरियन उसे कुछ नहीं कहता। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा इसका मकसद क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मशकूक बात नज़र नहीं आई। अकबर ने तफसील से सारी बात बताई। तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट्स में उसका टारगेट भी है। हमें इस टारगेट को शिकार होने से पहले बचाना है। यासर क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, एक लम्हे के लिए भी नज़र ओझल नहीं होनी चाहिए। मेजर ने उसे अगली हदायत दी। अब मेजर का रुख अयान की तरफ था, मतलब अब अयान की बारी है। सर, मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर नज़र रखी है, हमारा शक बिल्कुल ठीक है। उन लोगों की मदद हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कर रही हैं। तुम जब ये सब टारगेट कर रहे थे तो तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? मेजर ने सवाल किया। नहीं सर, मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। मैंने उनका हॉस्टल तक पीछा किया है। सिर्फ यही नहीं, मैंने उनके रूम नंबर्स भी नोट डाउन कर लिए हैं। किसी को शक नहीं हुआ। अयान के लहजे में अपने लिए फ़ख्र था। गुड, मेजर मुस्कुराया। तुम्हें आगे भी पता है अयान, तुम्हें क्या करना है? मेजर ने अगली हदायत दी। अयान ने इस बात में सर हिलाया। सर, अयान को अपने ऊपर बड़ा मान था कि इन्हें कोई नहीं पहचान सकता, और वाकई एक लड़की के अलावा किसी को इन पर शक नहीं हुआ। इस लड़की ने तो बाबा जी सीज़न 2 का टेक फ़ौरन लगा दिया। फराज ने टांग खींची। सर, उस दिन से ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि इनमें से कोई नहीं आ सकता था, अयान ने खुजल सा होकर कहा। मेजर भी मुस्कुरा दिया। नहीं सर, शी इज़ सो स्मार्ट, उसने अकबर को भी पहले ही मशकूक करार दे दिया था, फराज ने मुस्कुराते हुए कहा। इस लड़की को तो हमारी टीम में होना चाहिए था, वो उन बातों पर भी नज़र रखती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता, शाहनवाज ने कहा। सर, मैंने एक बात नोट की है, कैसर उसका बहुत पीछा करता है। जब भी उस लड़की सारा को अंदाज़ा होता है यह अपने जज्बात और एहसासात पर कंट्रोल नहीं रख पाती, और शायद यही बात उस कैसर को मज़ा देती है। फराज ने तफसीलन बताते हुए साथ अपनी राय का इजहार भी कर दिया। सर, अगर ये अपने जज्बात पर काबू कर ले तो शायद ये कैसर का मुकाबला ठीक से कर लेगी, क्योंकि शायद कैसर उसके किसी कमज़ोर लम्हे का ही इंतज़ार कर रहा है। फराज ने बात जारी रखते हुए कहा। तुम उसके एक एक लम्हे पर नज़र रखो, कुछ भी मशकूक लगे मुझसे फ़ौरन रब्ता करो, मेजर ने संजीदा होते हुए कहा। पोछा लगाते हुए अकबर ने फराज की टांग खींची। सब मुस्कुरा दिए। हल्की फुल्की बातों के बाद मीटिंग बर्खास्त हुई। बहुत बहुत खूब, तुम तो बाजी ही ले गए। शिराज हमदानी अपनी मखसूस जगह पर बैठा था।
تم نے کام بہت اچھے سے کیا، پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آ گئی، شیراز ہمدانی نے مزید کہا۔ جی جناب، اب آگے کیا کرنا ہے؟ علی نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھنے کی بہت جلدی نہیں تمہیں؟ شیراز ہمدانی نے طنز کا تیر چلایا۔ علی نے حیرانی سے شیراز ہمدانی کو دیکھا۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ شیراز نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کون سا آدمی؟ علی کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہی آدمی جس کو تم مال دینے گئے تھے، مال دے کر کہاں غائب کیا ہے؟ شیراز ہمدانی نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جناب، مال دے کر وہ آدمی میرے کس کام کا؟ آپ کو کال بھی کی گئی تھی، غداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ اپنے ذرائع سے پتہ کروائیں، وہ مال لے کر کہاں ڈپوش ہو گیا ہے، علی نے غصے سے کہا۔ شیراز ہمدانی نے ایک پنچ علی کو جڑا، جسے وہ راستے پر ہی مضبوطی سے روک چکا تھا۔ جناب، میں مال اور قیمت کسی اور کے حق کی نہیں کھاتا، علی نے بغاوتی لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں آج ہی یہ کام چھوڑتا ہوں، علی نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، شیراز ہمدانی نے کہا۔ وہ تو میں پتہ چلا ہی لوں گا کہ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے، شیراز ہمدانی نے کھوجتے لہجے میں کہا۔ علی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس کو شیراز ہمدانی پر بہت غصہ تھا۔ یاسر تمہیں اگلا کام سمجھا دے گا، اب شکل گم کرو اپنی، شیراز ہمدانی نے حقارت سے کہا۔ علی غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ آج سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر کسی کو اپنے کام میں جلدی سے جلدی پہنچنے کی تھی۔ صبح کے ٹائم کراچی شہر کی ٹریفک بھی عروج پر ہوتی ہے۔ کیا ہے یار، جس دن ہم لیٹ ہوتے ہیں اس دن تو گویا سارے شہر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم لیٹ ہیں، سارے کے سارے سڑکوں پر آ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے، سارا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ محترمہ، آپ ہر روز ہی لیٹ ہوتی ہیں، آج کوئی خاص دن نہیں ہے، یہ آفس آورس ہیں، اسی لیے اتنا رش ہے، اسی لیے تو کہتی ہوں جلدی اٹھا کرو، خواہ مخواہ میں اتنا خوار کرتی ہو تم، ماریا بھی شروع ہو چکی تھی۔ تم بھی شروع ہو گئی، تم اس کے بدلے میرے بھائی سے لے لینا، ساری زندگی ان کو خوار کرنا، اب پڑ جائے گی تمہارے سینے میں ٹھنڈک، سارا نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور سر کھڑکی پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ماریا نے بھی اس کی بات پر سر جھٹک دیا۔ آج صبح وہ پھر لیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس بار ماریا کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، کیونکہ رات کو سارا کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مووی دیکھنے میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور کب 3 بجے ان کو یہ بھی خبر ہی نہ ہوئی۔ 3 بجے تب ان کی مووی ختم ہوئی تو ان کو ہوش آئی اور جلدی جلدی سے یہ دونوں سو گئیں۔ ماریا نے سونے سے پہلے الارم لگا دیا تھا، لیکن ہائے رے قسمت، الارم چیخ چیخ کر چنگار چنگار کر بھی ان کو اٹھانے میں ناکام ہی ہوا تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سارا نے اس کو اٹھایا اور کہا، ماریا یار، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، سارا نے بے چارگی سے کہا۔ ماریا نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے سارا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کہ خیر ہی ہو، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ماریا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں یار، وہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ ٹینشن تو کسی اور بات کی ہے، کچھ کہو گی تو نہیں نا؟ سارا نے پھر سوال کیا۔ نہیں یار، بولو بھی، کیوں پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ ماریا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ یار، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہمارا ایک لیکچر مس ہو چکا ہے، جلدی اٹھو، سارا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ سارا کی بات پر جب اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، ان کا ایک لیکچر مس ہو چکا تھا، کیونکہ نانا کرتے بھی وہ تیار ہو کر دوڑ کر بھی جاتی تب بھی وہ ایک لیکچر مس کر چکی تھیں۔ پھر جلدی جلدی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے تیاری پکڑی اور ایک ساتھ دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور پھر کچھ خیال آنے پر ماریا پلٹی اور اپنا روم لاک کیا اور سارا کے پیچھے پھر سے دوڑ لگا دی۔ پھر انہوں نے کیب لی اور اب وہ دونوں یونیورسٹی پہنچ چکی تھیں۔ ڈرائیور کو فارغ کرنے کے بعد دونوں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنا رخ کلاس روم کی جانب کیا۔ صد شکر تھا کہ سر کو آنے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیٹ سنبھالی، دوسرا لیکچر مس ہونے سے بچ گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہنسنا شروع کر دیا اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ پروفیسر نے کلاس میں آ کر لیکچر دینا شروع کیا۔ ماریا اور سارا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، سر کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ مجھے ان سر کی کوئی بات بھی پلے نہیں پڑتی، پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں، سر نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ تمہیں کس سر کی بات سمجھ میں آتی ہے سارا؟ ماریا نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا خدا کر کے ان کا لیکچر ختم ہوا اور سر اسائنمنٹ دے کر کلاس سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ماریا اس کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ کوئی حال نہیں سارا تمہارا، تم تو ایسے شکر کر رہی ہو جیسے تم نے آج ہی پڑھا ہے۔
اچھا اب میں جا رہی ہوں، کینٹین میں ملتے ہیں، خیال رکھنا اپنا، ماریا نے محبت سے کہا۔ تم بھی، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا کے اٹھ جاتے ہی سارا نے بھی اپنا بیگ اور نوٹ بک اٹھائی اور آخری بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اگلے سال اس کے بالکل بھی فیورٹ نہیں تھے اور وہ ان کو زیادہ قریب سے زیادہ ٹائم تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سارا الینا اور ہانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ سر کو آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ڈیسک کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ زیر بحث ٹاپک اس کا فیورٹ تھا، جو مووی کا ٹریلر، شاہ رخ خان کی انٹری اور پھر مووی کی ریلیزنگ اور مووی کی سٹوری۔ انہی چٹکارے دار باتوں میں وہ بہت مگن تھی۔ راہم جب کلاس میں داخل ہوا تو اس نے چاروں طرف تائرانہ نگاہوں سے جائزہ لیا۔ اسے سارا، ہانیہ اور الینا کے ساتھ باتوں میں مگن نظر آئی اور وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے یلو اور بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، یلو ہی کلر کا سالر گلے میں ڈالے، لمبے بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیے جو بات کرتے دائیں سے بائیں جڑ رہے تھے، کانوں میں ننھے ننھے موتی لٹک رہے تھے، ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں جن کے ساتھ بات کرتے وہ کھیل رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کلاس میں دوسرے لڑکوں کی جانب گھوم گیا اور ان کے ساتھ سلام دعا اور باتوں میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارا کی جانب آ گیا۔ ہائے سارا، کیسی ہو؟ راہم نے سارا کو مخاطب کیا۔ سارا نے راہم کی طرف دیکھا۔ راہم جو وائٹ شرٹ اور بلیک جینز کی پینٹ پہنے، کندھوں پر بیگ لٹکائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، آنکھوں میں نرم تازو لیے وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ روز کی طرح ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، راہم ہنس دیا۔ سارا ڈیسک سے اتر کر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور راہم نے بھی اس کے برابر سیٹ سنبھال لی۔ کیا بات ہے، تم تو آج ہم سے بھی لیٹ آئے، سارا نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ تم تو روز ہی لیٹ ہوتی ہو، راہم نے بھی مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ تمہارے 2 لیکچر مس ہو گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، تم ہو نا، تم سمجھا دینا، راہم نے شرارت سے کہا۔ سارا اس سے پہلے کچھ کہتی سر آ گئے اور انہوں نے آتے ہی لیکچر شروع کر دیا۔ یہ کیا اسٹاف روم سے کلاس روم میں آتے ہی گلیل کی سپیڈ سے شروع ہو گئے، نہ سانس لیا اور نہ لینے دیا، سارا نے کوفت سے کہتے ہوئے پہلو بدلا۔ راہم نے اس کی بات پر اپنے گلے سے نکلتا کہکا بڑی مشکل سے قابو کیا۔ سر لیکچر دیکھ رہے تھے اور سب غور سن اور سمجھ رہے تھے، لیکن سارا کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ڈیسک پر کوہنی ٹکائے، ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھے، سر کو بظاہر بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن اب بوریت سے جمائی روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ راہم نے اس کے بیزار سے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا دیا، پھر پین نکالا اور نوٹ بک پر کچھ لکھنے لگا۔ لکھ کر سارا کی جانب نوٹ بک بڑھا دی اور سارا کو کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ سارا نے بڑی بے دلی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے نوٹ بک کی طرف اشارہ کیا۔ سارا نے نوٹ بک کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ راہم نے استفسار کیا۔ بہت ہی بورنگ ہے، سارا نے لکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اتنا کیسے بول لیتے ہیں؟ سارا نے بیزاریت سے پھر لکھا۔ جیسے تم، راہم کا جٹ جواب آیا۔ گرے آنکھوں نے براؤن آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں کہاں بولتی ہوں، وہ بھی اتنا بورنگ تو بالکل بھی نہیں، سارا نے شکوہ کیا۔ یہ پڑھ کر راہم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ہاں، سارا نے ابھی تک جوان نہیں دیکھی۔ راہم نے پھر نوٹ بک اس کی طرف بڑھائی۔ وہ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ خالی پیٹ ان کو سننا عذاب ہے، معصوم اور بھوکے بچوں کی ہائے لگے گی نہیں، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راہم نے یہ پڑھا، ابھی وہ کچھ لکھتا، سر کی آواز کلاس میں گونجی اور ان دونوں کو اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن آپ کو اسائنمنٹ کی صورت میں مل جائیں گے۔ نوٹس بورڈ پر آپ کی ٹیم مینشن کر دی گئی ہے، اب چیک کر لیجیے گا۔ اسائنمنٹ ٹائم پر سبمٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے مارکس آپ کے سیمیسٹر میں کاؤنٹ ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ نمبرز مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کلاس سے نکل گئے۔ پیچھے صدمے میں ڈوبی سارا کو ہوش آیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار، بندہ پہلے بتائے کہ اس کا اسائنمنٹ ہوگا، سارا نے صدمے سے چور لہجے میں راہم کو کہا۔ سارا کی بات کے جواب میں راہم نے ہنستے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، ڈونٹ وری، راہم نے سارا کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ تم نے لگایا تھا باتوں میں، اب کیا ہوگا؟ سارا نے ناراضگی سے کہا۔ اس نے سارا الزام راہم کے سر پر لا دیا۔ وہ یہ کہتی چلتی ہوئی کلاس سے نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ راہم نے پیچھے لپکتے ہوئے پوچھا۔ نوٹس بورڈ چیک کرنے، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بعد میں دیکھ لینا، آؤ کینٹین چلتے ہیں، راہم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ میری بھوک تو اڑ گئی، میں تو چلی کام سے، یہ کہتے ہی سارا واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے راہم پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر نفی میں ہلاتے ہوئے مسکرا دیا، پھر دوسری سمت کی جانب بڑھ گیا۔
سارا چلتی ہوئی نوٹس بورڈ کی طرف آئی جہاں اسٹوڈنٹس کا کافی رش تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو پیچھے کر رہا تھا کہ پہلے مجھے دیکھنے دو، پہلے مجھے دیکھنے دو، لیکن کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اسی رش کا حصہ اب سارا بھی بن چکی تھی۔ سارا کی بھی کوششیں کر رہی تھی۔ سب کو اپنی ٹیم پارٹنر جاننے کی بہت جلدی تھی، اور جو اس نوٹس بورڈ سے اپنا پارٹنر پڑھ رہا تھا یا تو وہ خوش ہو رہا تھا یا پھر ناخوش، اور اسی افتادہ میں سارا کی باری بھی بالآخر آ ہی گئی۔ سارا نے لسٹ میں سے اپنا نام ڈھونڈنا شروع کیا۔ نام تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ 2-3 بار کوششیں کر کے بھی دیکھ لیا۔ بیچ میں سارا کو لگا کہ سر چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اسائنمنٹ کرے، اور وہ خوش ہو ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے نام پر پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کیا تھا جو سر اس کا نام لکھنا ہی بھول جاتے تو اس نے اسی بہانے اس کی خلاصی بھی ہو جاتی۔ لیکن خیر، اب تو لکھا جا ہی چکا تھا تو پارٹنر بھی تو دیکھنا ہی تھا۔ اس نے اپنے نام کے برابر پارٹنر کے نام کے سیکشن میں دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ سارا کمال، جس کے برابر راہم سکندر لکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے نام کو چیک کیا اور پھر برابر انگلی رکھی۔ سارا کمال راہم سکندر۔ او نو، اس نے تو خود لیکچر نہیں لیا، اسے کیا پتا ہوگا؟ میں تو گئی کام سے، سارا نے تعصب سے کہا۔ اب اسے راہم کو ڈھونڈنا تھا اور اس کو اس ستم کے بارے میں بتانا اور بھی زیادہ ضروری تھا جو ان دونوں پر ہو گیا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اس رش کو چیرتی ہوئی باہر کی طرف نکلی اور پھر وہ اس رش سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے راہم کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ جاری ہے۔